صدر علی وقار، میں 21ویں صدی کا پاکستان ہوں کہ میرے جسم کے چپے چپے پر میں برائے فروخت کی تختیاں لگی ہیں کہ میری آغوش میں ایمان، اتحاد، تنظیم، دین اور ملک کی عصمت کو بیچنے والے دلال پلتے ہیں۔ علی وقار، میں قانون دان کا پاکستان ہوں کہ جس کا قانون لاکھ نہیں تو 1.25 لاکھ میں ضرور بک جاتا ہے۔ علی وقار، میں وہ بوڑھا باپ ہوں کہ جس کے بیٹے کی تمغوں سے سجی ڈگری کو نوکری کے قابل اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے سر پہ کسی مسند نشی کا دستِ شفقت نہیں ہوتا، کہ اس کے پاس حکام بالا کی مٹھی گرم کرنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ علی وقار، میں پشاور میں چوک میں MPA کی گاڑی کے نیچے کچلا جانے والا وہ ٹریفک وارڈن ہوں کہ جس کی لاش ممبر پارلیمنٹ کے سامنے چند ٹکوں کے بس بیچ دی جاتی ہے۔ علی وقار، میں اس ملک کا تباہ حال معاشی، اقتصادی، تعلیمی، اخلاقی ڈھانچہ ہوں کہ جس کو کرپشن جیسے ناسور نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ علی وقار، میں پشاور میں زیر اقتدار پارٹی کے گنڈوں کے ہاتھوں قوم کی بیٹی کی بکتی عصمت کی وہ چادر ہوں جو یہ سوال کرتی ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہ چاہتوں کی رگیں کریتے ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار، میری ٹوٹتی امید، میرا جلتا نشیمن حسرت بھری نگاہوں سے اس ملک کے شرفاء اور حکمرانوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن علی وقار، حقائق بجلیاں بن کر گرتے ہیں۔ کہیں پہ وزیر پیٹرولیم کے ذمہ 463 ارب ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے تو کہیں پہ وزیر ریلوے سکریپ سکینڈل میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ علی وقار، پاناما لیکس، ڈان لیکس، حدیبیہ پیپر ملز، رینٹل پاور کیس، لنڈن فلیٹس اور اس ملک کی عدالت عظمیٰ سے ملتا اس ملک کے وزیر اعظم کو گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کا لقب زبان حال سے پکار کر یہ کہتا ہے کہ اب گناہوں ثواب بکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ جناب بکتے ہیں، بے ضمیروں کی راجنیتی میں جاہ و منصب خطاب بکتے ہیں۔ پہلے بہر غریب بکتا تھا، اب تو عزت ماں بکتے ہیں۔ شیخ وائز، وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں۔ دور تھا کہ انقلاب آتے تھے، اب تو انقلاب بکتے ہیں، اب تو انقلاب بکتے ہیں۔ صدر علی وقار، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ذرا ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو الراشی بن مرتشی کلاہما بن نار کے وارث تھے، لیکن رشوت لینے والا بھی مسلمان، رشوت دینے والا بھی مسلمان۔ ہم تو عدالت فاروقی کے وارث تھے، لیکن عدالت کے قاتل بھی مسلمان، اور انصاف کا قتل سہنے والا بھی مسلمان، حق کھانے والا بھی مسلمان، حق سے محروم ہونے والا بھی مسلمان۔ تو پکار اٹھتا ہوں کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، مگر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اثار و عقوبت وہ مدینہ جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ علی وقار، میرا چلتا نشیمن یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کب تک ہم اسی ناسور کا شکار رہیں گے، ہم اس لعنت کے حقدار رہیں گے، کب تک ہم کرپشن کا شکار ممالک کی پہلی صف میں کھڑے رہیں گے؟ تو علی وقار، کوئی جواب نہیں ملتا، ایک ہی جواب سامنے آتا ہے، واقف ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں سے، واقف ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں سے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ علی وقار، بس بہت ہوا، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ایماندار آفیسرز کو موت اور معطلی کے پروانے تھمانے کی بجائے ان کو ان کے اختیارات استعمال کرنے دیے جائیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس قوم کو یاد کروایا جائے کہ وہ الراشی والمرتشی کلاہما بن نار کی وارث ہے۔ اور جناب والا، میں پر امید ہوں، میں نے امید نہیں چھوڑی کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس ملک کے ہر ایوان میں ایمان، اتحاد، تنظیم کی گونج سنائی دے گی، اور اس ملک میں انصاف ٹگوں پہ نہیں بکے گا بلکہ عدالت فاروقی کا دور واپس آئے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا،
جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا.